السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک اور برگزیدہ بندے کے درمیان تین صفات پائی جاتی ہیں جو کہ اصل میں خدا تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس کے نیک بندوں میں یہ صفات عطائی طور پر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وفا بلا خلاف۔ وفا بلا خلاف کا مطلب یہ ہے کہ حق عبودیت ادا کرنے میں انسان مخالفت حق اور معصیت کو اپنے لیے حرام قرار دے دے۔ نمبر 2، مدحت بلا جود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے نیک سلوک دیکھے بغیر اس کے ساتھ نیک سلوک کرے اور کسی کا نیک سلوک دیکھے بغیر اس کی تعریف کرے۔ نمبر 3، عطا بلا سوال۔ عطا بلا سوال سے مراد ہے کہ سوال سے پہلے عطا کرنا، کہ جب دینے کی طاقت ہو تو بلا تمیز عطا کرے، یعنی کسی کا حال معلوم ہو جائے کہ دوسرا لینے کا مستحق ہے تو اس کو سوال کی ذلت سے بچائے اور سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے۔ یہ تینوں صفات جو کہ انسان کی طرف سے انسان کے ساتھ برتی جاتی ہیں، دراصل یہ حق تعالیٰ کی صفات ہیں جو انسان کو عنایتاً مرحمت ہوتی۔ حق تعالیٰ کی یہ صفات حقیقی یعنی ذاتی ہوتی ہیں اور انسان کی مجازی یعنی اللہ کی طرف سے عطائی ہوتی ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ جس قدر اس کے خلاف مرضی عمل کر لیں، حق تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے۔ اب ہم ان تینوں کچھ صفات کو بیان کریں گے کہ اللہ ان تینوں صفات کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ حق تعالیٰ کی وفا سے مراد یہ ہے کہ ازل سے جب بندے سے کوئی خوبی ظاہر نہیں ہوئی تھی، انسان کو اللہ نے نوازا اور آج اس کی بدعملی کے باوجود اسے راندہ درگاہ نہیں کیا، یعنی اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالتا۔ جہاں تک مدت بلا جود کا تعلق ہے، وہ بھی حق تعالیٰ کی ہی صفت ہے، کیونکہ اگرچہ وہ بندے کا محتاج نہیں ہے لیکن بندے کی ذرا سی نیکی دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور عطا بلا سوال بھی اسی کی صفت ہے کہ مانگے بغیر وہ ساری خلقت کو روزی عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، ہر شخص کی ضروریات اس کو معلوم ہے اور اس کو بلا سوال عطا کرتا ہے۔ لہٰذا حق تعالیٰ بندے پر جب مہربانی کرتا ہے تو اس کو بزرگی عطا کرتا ہے اور اپنا مقرب بارگاہ بناتا ہے اور اس کو تینوں صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، یعنی تینوں صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اصل میں وہ اس کے نیک بندے میں پھر پائی جاتی ہیں، اور جب وہ اس کا نیک بندہ وہ تینوں صفات اپنی مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ویسی پیش آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پیش آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدہ بندوں میں شمار کرتا ہے اور اس کا نام برگزیدہ بندوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کرے اور ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مظہر عکس آئینہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلوق پر بھی رحم و کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔